ہے نصارا یعنی عیسائی علی شیئن اوپر کسی شے کے یعنی اوپر کسی دین کے. وقالت النصارى اور کہا نصارا نے یعنی عیسائیوں نے لیست الیہود نہیں ہے یہود علی شیئن اوپر کسی شے کے اوپر کسی چیز کے یعنی اوپر کسی دین کے. وہم یتلون الکتاب اور وہ پڑھنے والے ہیں الکتاب کے. کذالک اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں جانتے مثل قولہم مانند انہی کی بات کے. فاللہ پس اللہ یحکم بینہم فیصلہ فرمائے گا درمیان ان کے یوم القیامہ دن قیامت کے. فیما بیچ اس چیز کے کہ جو کانو تھے فیہ اندر اس کے یختلفون وہ اختلاف کرتے. ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس شخص سے کہ جو منع کرتا ہے یا منع کرے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے ان یذکرا یہ کہ ذکر کیا جائے یاد کیا جائے فی اسمہ اندر ان مسجدوں کے اسی کے نام کو. وسعار کوشش کرتا ہے فی خرابہا بیچ ان مساجد کی خرابی کے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں ما کان لہم نہیں ہے واسطے ان کے ان یدخلوا یہ کہ داخل ہوں ان مساجد میں اللہ خائفین مگر ڈرتے ہوئے. لہم واسطے ان کے فی الدنیا بھی دنیا کے خزیون رسوائی ہے. ولہم اور واسطے ان کے فی الآخرہ بیچ آخرت کے عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا. وللہ المشرق والمغرب اور واسطے اللہ کے ہی ہے مشرق اور مغرب. فینما تولوا پس جس طرح بھی رخ پھیرو تم یا متوجہ ہو تم یا پھرو تم فسمى وجہ اللہ پس پاؤ گے اللہ کے چہرے کو. ان اللہ بے شک اللہ واسع علیم وسعت والا کشادگی والا جاننے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا اور کہتے ہیں کہ پکڑتا ہے اللہ یا بنائی ہے اللہ نے ولدن اولاد. سبحانہ پاک ہے وہ بلکہ لہو واسطے اسی کے ہے ما فی السماوات جو کچھ بیچ آسمانوں کے ہے والارض اور زمین کے. کل لہو قانتون سبھی کچھ واسطے اس کے فرما بردار ہے. بدیع السماوات والارض ابتداءً پیدا فرمانے والا آسمانوں اور زمین کو. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا فَإِنَّمَا يَقُولُ پس سوائے نہیں کہ کہتا ہے لہو واسطے اس کے کن ہو جا فیکون پس وہ کام ہو جاتا ہے. قالت الیہود اور کہا یہود نے لیست النصارى نہیں ہے نصارا علی شیئن اوپر کسی شے کے. وقالت النصارى اور کہا نصارا نے لیست الیہود نہیں ہے یہود علی شیئن اوپر کسی شے کے. وہم یتلون الکتاب اور وہ یہود و نصارا پڑھنے والے الکتاب کے. کذالک اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے مثل قول مانند ان کی بات کے. فاللہ پس اللہ یحکم بینہم فیصلہ فرمائے گا درمیان ان کے یوم القیامہ قیامت کے دن. فیما بیچ اس چیز کے جو کانو تھے فی یہ بیچ اس کے یختلفون اختلاف کرنے والے. ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس شخص سے کہ جو منع مساجد اللہ منع کرتا اللہ کی مسجدوں سے ان یذکرا یہ کہ یاد کیا جائے فی اسمہ اندر ان مساجد کی اسی کے نام کو. وسعار کوشش کرتا ہے فی خرابہا بھی ان مساجد کی ویرانی و بربادی کے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں ما کان لہم ان یدخلوها نہیں ہے واسطے ان کے یہ کہ داخل ہوں ان مساجد میں مگر الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے. واسطے ان کے بھی دنیا کے خزی رسوائی ہے. ولہم اور واسطے ان کے فی الآخرہ بیچ آخرت کے عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا. وللہ المشرق اور واسطے اللہ کے ہی ہے مشرق والمغرب اور مغرب. فینما تولوا بس جس طرح بھی کرو فثم وجہ اللہ بس پاؤ گے اللہ کے چہرے کو یعنی اللہ کی ذات کو. ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا اور کہتے ہیں کہ پکڑی ہے اللہ نے بنائی ہے اللہ نے ولدن اولاد. سبحانہ پاک ہے وہ بلکہ لہو واسطے اسی کے ہے ما فی السماوات والارض آسمانوں کے اور زمین کے ہیں. کل لہو قانتون سبھی کچھ واسطے اس کے فرما بردار ہے. بدیع السماوات والارض ابتداءً پیدا فرمانے والا آسمانوں اور زمین. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا
اللہ پس سوائے اس کے نہیں کہ یقولو کہتا ہے لہو واسطے اس کے کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ اہل کتاب میں سے یہود کی مختلف حرکات، ان کے عقائد، ان کے حسد، بغض اور بےہودگیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ یہاں اللہ نے یہود و نصارہ دونوں کا ذکر کیا، اور یہ تذکرہ یہاں اس انداز میں اس لیے ہوا ایران کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، کچھ مباحث کیے۔ سورہ آل عمران میں 3 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو دعوت مبالہ دی کہ آؤ ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آؤ ہم اپنے آپ کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی اور اپنی عورتوں کو بھی بلاتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ سے مل کے التجا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ تذکرہ انشاءاللہ وہاں آئے گا۔ جب یہ آئے ان کی اس مباحث میں یہود بھی شریک ہو گئے۔ یہود نے ان کو جھٹلایا اور انہوں نے یہود نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ کوئی اللہ نہ تھے، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور آپ کی کتاب نبوت۔ جب عیسائیوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ بے ایمان ہے۔ حالانکہ موسیٰ اور عیسیٰ دونوں اللہ کے برحق نبی، تورات اور انجیل دونوں اللہ کی سچی کتابیں، لیکن یہ جھگڑنے والے دونوں گروہ بے ایمانوں کے گروہ تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کو اتنا بڑھایا کہ دوسرے نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، اور دوسرے گروہ نے اپنے نبی کو اتنا بڑھایا کہ پہلے نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، تو یہ دونوں بے ایمان ثابت ہوئے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ بظاہر یہ سب اہل کتاب اپنے آپ کو سمجھتے تھے، لیکن جب ان کی اندر خانہ تلاشی لی جائے، وہ کہتے ہیں وہ بے ایمان ہے، وہ کہتے ہیں وہ بے ایمان ہے، بالکل آج کل کے حنفیوں کی طرح۔ اوپر سے حنفی ہیں، اندر سے ایک بریلوی ایک دیوبندی، وہ کہتے ہیں وہ مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بے ایمان ہے، وہ کہتے ہیں وہ ٹھاکے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ چور ہیں۔ امر واقع ہے بالکل اسی طرح جس طرح اہل کتاب کا حال۔ کہا یہودیوں نے عیسائی کسی شے پر نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی شے پر نہیں، یعنی دونوں بے دین ہیں، لا مذہب ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں، وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی چیز نہیں۔ قرآن نے ذکر کیا فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ کتاب بھی پڑھتے، کتاب پڑھنے کے باوجود یہ ایک دوسرے کو بے ایمان کراتے، ایک دوسرے کی نبوت اور کتاب کا انکار کرتے۔ اور سبحان اللہ، ہمارا دین کتنا سچا اور سچا ہے، جو تعلیم دیتا ہے آمن الرسول انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ سب نبیوں کی نبوت، سب رسولوں کی رسالت، سب آسمانی کتابوں پر ایمان، ان کی تصدیق و توثیق، اور کسی کے شان اور مرتبے کے اندر کوئی تنقیص اور
گمراہی اور ضلالت آتی ہے، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب خود انسان ایمان سے محروم ہوتا ہے تو پھر وہ دوسرے کے ایمان پہ حملے کرے، اپنے عیوب اور نقائص کو چھپانے کے لیے وہ دوسروں پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب برے آدمی ہوں، ایک کہتا ہے تو ایسا، وہ کہتا ہے تو ایسا، اسی لیے اچھے آدمی کو کہا گیا نا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب نادانوں، بے وقوفوں، احمقوں اور جاہلوں سے تمہارا واسطہ پڑے تو پھر بدر کی جواب نہ دو، بلکہ کہو کہ بابا تجھے سلام ہی اچھا ہے، بلکہ وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ تیرے سامنے میری مجال ہے، تجھے سلام ہی اچھا، مجال ہی ہے۔ بالکل یہی کیفیت، انہوں نے کہا تم ایسے، انہوں نے کہا تم ایسے۔ قرآن کہتا ہے بڑی حیرت کی بات ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ الکتاب پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، کہا ان لوگوں نے انہی کی مانند بات کی کہ جو بے علم ہے، جاننے والے نہیں۔ مفسرین نے یہاں سے مراد 3 گروہ لیے۔ ایک مشرکین عرب کہ وہ الکتاب سے محروم تھے اس سے پہلے، اس لیے ان کو ان پڑھ کہا جاتا تھا، بے علم کہا جاتا تھا۔ اہل کتاب کا جب مشرکین عرب سے موازنہ ہوتا نا تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کتاب ہے، ہم پڑھنے والے، کتاب والے، یہ جاہل لوگ ہیں، بے علم لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں۔ تو سلسلہ کلام کی مناسبت سے اگر مشرکین مراد دیے جائیں تو معنی یہ ہوگا کہ جس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے سچے نبیوں اور کتابوں کی تکذیب کی، اسی طرح عرب کے بے علم لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکفیر اور تکذیب کی۔ دوسرا مراد اہل کتاب کے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو جاہل طبقہ تھا، کہ یہی بات اہل کتاب کے جاہلوں نے بھی کہی جو آج عالم کہہ رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو بات جاہلوں نے کی وہی عالم کہہ رہے ہیں۔ تیسری مراد لا یعلمون مثل قولہم سے مراد انہی اہل کتاب کے علماء کی یہاں تنقیص ہے، ان پر جو ہے اعتراض کیا گیا کہ تم بھی وہی بات کہتے ہو جو جاہلوں نے کہی، تو گویا تم میں اور جاہلوں میں کوئی فرق نہ رہا، لہذا تم بھی جاہلوں کی طرح۔ بہرحال ممکن ہے یہ تینوں چیزیں مراد ہوں، اس لیے کہ تینوں اس مقام پر اس معنی اور مفہوم کی متحمل ہیں۔ بہرحال فرمان الہی کا مدار مقصد یہ ہے کہ بلا وجہ ایک دوسرے کو انہوں نے لا دین اور لا مذہب کہا، اور اپنی ضد اور حسد میں اتنے آگے بڑھے کہ اللہ کے نبیوں اور کتابوں کا انکار کر۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ کس چیز کا؟ فی ما کانوا فی یختلفون، اس چیز کے بارے میں کہ جس کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں، ان کے اختلافات کا اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ یہ جو تمہارے اختلافات تھے اب یہاں آؤ۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ دنیا کے اندر فیصلہ ہونا ممکن نہیں ہے یا فیصلہ نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، حق اور باطل واضح ہو چکا ہے، لیکن اگر کوئی دو فریق یا دو گروہ ضد پر ڈٹ جائے، ایک کہے کہ تو جھوٹا اور میں سچا ہوں، وہ کہے کہ نہیں تو جھوٹا اور میں سچا ہوں، فیصلہ تو تب ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہے کہ اچھا بھائی اگر مجھے سمجھ نہیں ہے تو مجھے سمجھا دو، پتہ نہیں ہے تو مجھے پتہ دے دو، میرے پاس دلیل نہیں ہے تو مجھے دلیل دکھا دو۔ جیسے الحمدللہ اہل حدیث کا نظریہ، ان کے ہاں کوئی ضد نہیں، کوئی حسد نہیں، یہ کہتے ہیں ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ من سنت رسول اللہ،
ہمیں یا کتاب اللہ سے دلیل دو یا سنت رسول اللہ سے دلیل دو، ہم مان لیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں نہیں یہ ہو سکتا ہم باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم اپنے امام صاحب کو چھوڑ دیں، اپنے پیر صاحب کو چھوڑ دیں، اپنے فقیر صاحب کو چھوڑ دیں، اپنے ملنگ درویش کو چھوڑ دیں۔ نہیں بابا، وہ ہم سے زیادہ سمجھتے، جو انہوں نے سمجھا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ گویا کہ لاکھ دلائل دیں، وہ ایسے لکیر کے فقیر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی صورت کے اندر ہم اپنی روش بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب کوئی آدمی ضد کے اس مقام پر آ جائے اور نرمی کے اس منزل پر آ جائے تو پھر اس کو یہی کہا جا سکتا ہے اچھا بابا نہیں مانتے تو پھر اللہ ہی تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ جیسے بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو بھی کہا کہ اگر نہیں تو ٹھیک ہے اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ تو فرمایا کہ اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے، جہاں ان لوگوں کی ذہنیت اور ان کے طرز عمل کی عکاسی، وہاں قرآن اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ بلا وجہ ایک دوسرے کو ضد اور اناد میں آ کر لا مذہب اور برا بلا مت کہو، بلکہ دلائل اور براہین سے بات کرو، سمجھو سمجھاؤ۔ یہ انداز ان کا ہوتا ہے جو جاہل ہوتے ہیں، بے علم ہوتے ہیں، حقیقت سے اور علم سے ناشنا ہوتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اللہ کی مساجد سے منع کرنا ایک تو ہے مسئلے کی حد تک بات، مسجدیں اللہ کی ہیں، ان المساجد للہ، مساجد اللہ کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے بندے ان کو بناتے ہیں، اللہ کے بندے ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو آباد کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مسجد کا مالک ہوں یا مسجد پر میرا اختیار ہے، جسے میں چاہوں داخل ہونے دوں، جس کو چاہوں روک دوں کہ میاں تم نے نہیں آنا، یہ ہماری مسجد۔ ایسے مسجدیں اللہ کی۔ البتہ مساجد کے انتظام و انصرام میں جو شخص خلل ڈالتا ہے پھر اس کے لیے یہ ہے کہ ایسے آدمی کو سمجھایا جائے یا اس کو کم از کم خرابی سے روکا جائے، یہ تو ہے۔ مساجد اللہ کی۔ اب اللہ کی مساجد ہے تو اللہ کی مساجد کو اغیار کے لیے اگر وقف کیا جائے تو پھر وہ مسجدیں مسجدیں نہیں رہتی، یاد رکھیں۔ یہاں بھی کہا گیا کہ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں۔ سورہ جن میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مساجد للہ، اللہ کے لیے ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ 11ویں پارے میں سورہ توبہ میں منافقین کی مسجد ضرار کا بھی ذکر ہے۔ انہوں نے بنائی لیکن اللہ نے اپنے حکم کے ذریعے کہا کہ اے پیغمبر یہ جو انہوں نے گھر بنایا باہر اس کو مسجد کا نام دیا ہے، لیکن یہ ارصاد لمن حارب اللہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں کی پناہ گاہ، یہاں اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ، یہ مسجد کا لیبل اور مسجد کی اور مسجد کو مورچہ بنا کر اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر بات سمجھا، مساجد کا صحیح جو شرعی مقام ہے اس سے متعین ہوتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف پناہ گاہ، مورچہ۔ ظاہر ہے مسجد میں گھسے ہوں گے، لوگ کہیں گے یہ صوفی آدمی ہے مسجد میں بیٹھے، انہوں نے کیا شرارت کرنی، یہ تو فقیر لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں۔ گویا کہ انہوں نے اس کو ایک ذریعہ اور طریقہ سمجھا۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اس لیے بنایا تاکہ ایمانداروں کے درمیان تفریق پیدا کی، ان کو لڑایا جائے۔ ایمانداری سے سوچیں یہ دونوں اوصاف ہماری اکثر مساجد میں پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے۔ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ یہاں سے، اور خدا کی قسم
بعض دفعہ وہ بات جو ملحد بے دین اور دیریا لوگوں کو سر عام کہنے کی جرت نہیں ہوتی، وہی بات مولوی ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دیتے، اس لیے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پوچھے کہ مولانا یہ آپ نے کیا فرمایا، وہ کہے گا یہ بڑا گستاخ ہے، اونچی بولتا ہے، اسے پکڑ کے باہر نکال، اس پر فوراً فتویٰ لگ جائے۔ اسی لیے اس ملائیت کی وجہ سے دین کو خاصا نقصان پہنچا، اور جو نوجوان پڑھے لکھے جدید تعلیم سے آراستہ پیراستہ لوگ ہیں، مولویوں کی انہی حرکات و سکنات کی وجہ سے ان کے دلوں میں نفرت اور بغض اور دین سے دوری پیدا ہو۔ تو ایسی جب مسجد، جس کو مسجد کا نام دی، اللہ نے اس مسجد کو مسجد زرار کہا، فرمایا اس کو مٹا ڈالو۔ نبی علیہ السلام نے اس کو مار کروایا، حتیٰ کہ اس کو جلا دیا، اس کو جلا ڈالا۔ یہ مسجد نہیں، مسجد وہی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی عبادت ہو، اللہ کا نام ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب مشرکین مکہ نے کیا کیا کہ انہوں نے مسجد حرام میں بت بنا کر رکھے، بیت اللہ کے اندر ان کی پوجا کریں۔ نبی علیہ السلام یا آپ کے صحابہ مکی زندگی کے دور میں اگر یہاں آتے تو ان کو ایذائیں دی جاتی، تکلیفیں دی جاتی، اوپر اوجری ڈالی جاتی، تالیاں بجائی جاتی، آوازیں کسے جاتے، پتھر مارے، یہ سب کچھ حضرت کے ساتھ۔ اب جس کے نتیجے میں آج صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ مسجد حرام کے بجائے دار ارقم میں آپ بکثرت وقت گزارتے، ان کی ایذاؤں کی وجہ سے وہاں نہیں۔ اسی طرح بیت المقدس کے تقدس کو پامال کیا تھا، اس لیے کہ یہ حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اور وہی زیدواں بنی اسرائیل کے جتنے بھی گروہ تھے نا، ان میں آپ اس اللہ نے اس لیے نہیں کہا نا کہ لاٹھی ایک لگی اور چشمے، کیوں؟ ایک ہوتا تو یہ مر جاتے لاٹھی۔ یہی رقابت، یہی حسد، جس اب یہاں جب آئے تو کچھ ایک ہو گیا، الکفر علی ملت واحد، کفر ایک ملت بن گیا، لیکن پہلے آپ اس کو اللہ نے 12 چشمے اسی لیے بنائے تاکہ الگ الگ رہو اور ایک دوسرے سے لڑو جھگڑو۔ ہمارے ہاں جو اماموں کی آپس میں چپکلش اور پھر ان کے مقلدین کی چپکلش، یہاں تو یہ صورت نہیں ہے، اس لیے کہ شافعی مالکی حنبلی ناپید ہے، لیکن جہاں پر یہ حضرات برابر کی چوٹ ہے، موجود ہیں، 40-60 کا یا 50-50 کا آپس میں نسبت اور تناسب ہے، یا 30-70 کا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ دمشق کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، ایک دوسرے پر شب خون مارتے، یہ کون ہے؟ یہ حنبلی ہے۔ شافعی ان پر شب خون مارتے، حنبلیوں کے محلے جلا کے رکھتے، شافعی ان پر راتوں رات حملہ کرتے، ان کا بیڑا غرق کرتے۔ یہی صورت حال ہے، لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد اتنے بڑے کہ بیت اللہ میں 4 مصلے قائم کر دیے گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ مصلی یہ مصلی شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، حنفی ہے، 4 مصلے، اور حنفی نماز پڑھتے، باقی 3 بیٹھے دیکھتے رہتے، شافعی پڑھتے باقی انتظار کرتے، مالکی پڑھتے باقی انتظار کرتے، شافعی پڑھتے جی زوال ہو گیا، حنفی کہتے ابھی ہمارا ٹائم نہیں، ہم تو ٹھنڈی کر کے 4 بجے پڑھیں گے، حنبلی کہتے ہیں عصر ایک مثل پر ہوتی ہے، حنفی کہتے ہیں نہیں ابھی ہمارا ٹائم، ہم تو بعد اس کو اور زیادہ ٹھنڈا یخ کر کے پڑھیں گے۔ 4 مصلے، یہ تو اللہ آل سعود پر اپنی رحمت فرمائے کہ شرک کے اور آج کل کے جو حکمران ہیں سعودیہ کا، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔
ان کے جو قابط ہے شاہ عبدالعزیز، انہوں نے شیخ محمد ابن عبد الوہاب ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا سعودی خاندان نے اور آل شیخ۔ انہوں نے سرزمین سعودیہ سے سرزمین قبروں کو مٹایا، گنبدوں کو مٹایا، آج تک مشرکین کو آگ لگی آئے، وہ ہماری قبریں ڈھا دی گئی، قبے مسمار کر دیے گئے۔ اس وقت بھی انہوں نے شور مچایا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے شور کیوں مچاتے؟ شاہ سعود نے قرآن اور حدیث منگائی، کہا اس میں سے تم نکال کے مجھے دکھا لو کہ قبریں پکی بنانی جائز ہے۔ بے وقوفو، تم پتھروں کی بناتے ہو، میں سونے کی بنا کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں سے بھی خلافت کمیٹی کے وفود گئے تھے، ہندوستان سے بھی۔ بہرحال یہ ایک الگ داستان۔ قبریں جتنے شرک کرتے تھے یہ مٹا دیے، 4 مسلح جو قائم تھے ان کو توڑ دیا گیا، کہا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ایک مسلح۔ تو یہی صورتحال رقابت اور حسد ان کے اندر بھی تھا۔ یہودیوں کے بنائے ہوئے، سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے قبلے کو نصارہ نے ناراض کیا، یہاں تک کہ بخت نصر کا جب دور تھا تو بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، وہاں گھوڑے باندھے، وہاں شرابیں پی، وہاں زنا کی، یہ سب کچھ کیا اور کہا کہ کوئی نہیں، دفع ہو جاؤ، کسی یہودی کو یہاں داخل کی اجازت نہیں۔ یہ صورتحال یہود نے بھی، نصارہ نے بھی اور انہوں نے اللہ کی مساجد کے ساتھ توحید آمیز سلوک کیا۔ لہذا ان تینوں کی مناسبت سے یا رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تینوں ایسے لوگ ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کے ظالم ہیں، اور جو انہوں نے کیے سو کیے، لیکن ان ظالموں نے ایک بہت بڑا ظلم یہ بھی کیا کہ یہ اللہ کی مساجد کو ویران کرنے والے اور اللہ کے بلند ہونے والے نام کو وہاں سے مٹانے والے۔ لہذا جہاں ان کو اور باتوں پر عار دلائی گئی، ان کے کرتوتوں کو واضح کیا گیا، وہاں ان کے اس کرتوت سے بھی اللہ نے پردہ اٹھایا اور ان کو کہا کہ ذرا سوچو کہ تمہارا کردار اللہ کے رسولوں سے کیا، اللہ کی مساجد سے کیا رہا۔ لہذا فرمایا ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے۔ یہ تو تھا پس منظر، نفس مسئلہ ہمیشہ کے لیے ایک ہے کہ وہ شخص بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی مساجد میں سے ذکر کرنے سے روکتا، اللہ کا نام لینے سے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے مساجد کے آداب بیان فرمائے کہ مساجد کے اندر شور و غل مت کرو، اونچی آواز سے بامی گفتگو نہ کرو، خرید و فروخت کی بات نہ کرو، گم شدہ اشیاء کو تلاش نہ کرو، سمجھ آئی؟ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھو، ذکر نہ کرو، کہیں اس کی نماز میں خلل ہو۔ ایک دوسرے کا خیال رکھو، اللہ کے گھر میں آ کر یہ کوشش کرو کہ ہم بھی اللہ کی یاد میں مستغرق رہیں اور جو گرد و پیش ہے ان کی استغراق اور انہماک میں بھی کوئی خلل اور کوئی فرق۔ یہ سارے احکام ہیں، یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی گھر کی آبادی میں کسی طرح کسی قسم کی رخنہ اندازی نہ ہو، کسی حرکت سے اللہ کی مساجد جو ہے وہ ان الفاظ کا اطلاق جو ہے ان پر نہ ہو۔ فرمایا ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے کہ جو منع کرتا ہے مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے، ان یذکر فیہا اسمہ۔ اب منع کرنا ایک یہ بھی ہے کہ بھائی نہیں آنا، اچھا جی آپ نے بنائی، آپ کے ہم نہیں آتے تھے، ایک منع کرنا۔ ایک یہ کہ دنگا فساد ہنگامہ، ایک دفعہ جو آئے وہ کہے کہ بابا میری توبہ، ہم کسی اور مسجد میں نماز پڑھ لیں گے، یہاں نہیں آنا۔ گویا کس کردار نے آنے والوں کو روک دیا۔ الا
هذا القياس، ہر وہ انداز، ہر وہ طریق، خواہ وہ انتہائی سنجیدہ اور شائستہ کیوں نہ ہو، جس سے اللہ کے بندوں کی ممانعت کا کوئی پہلو نکلتا ہو، فما وسعا فی خرابہ، اور کوشش کرتا ہے بیچ اس کی بربادی۔ جس طرح عام طور پہ مساجد میں پارٹی بازیاں ہوتی ہیں، کمیٹیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا، یہ وہ فتنہ فساد، بس اوقات تالے لگوا دیتے ہیں، اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں۔ پچھلے سال انگلینڈ میں میرا جانا ہوا، وہاں اس وقت ایک دوست نے بتایا کہ اس وقت 26 مساجد کو تالے لگے ہیں، گورنمنٹ انگلینڈ نے تالے لگا دیے۔ کیوں؟ منائی ہے، تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ہماری ہے، جماعت اسلامی والے کہتے ہیں ہماری ہے، بریلوی نورانی میاں جاتا ہے یہ کہتے ہیں ہماری ہے، دیوبندی کہتے ہیں ہماری ہے۔ اہل حدیثوں کی ہیں مختصر سی مساجد، اللہ کا شکر ہے ہر قسم کے جھگڑے سے پاک، کیونکہ جھگڑا تو لوٹ کے مال پر ہوتا ہے نا۔